آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے زبور 127 کی ہم سٹڈی کریں گے، اور یہاں پر یوں لکھا ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ آمین۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو آپ اور ہم کرتے ہیں، اگر وہ خداوند کی طرف سے نہ ہو تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم اس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اپنی جو موٹر سائیکل خریدی تھی، میں کبھی کبھی ہنستا ہوں اس بات کو سوچ کر، تو 125 تو وہ 89,000 کی تھی، ایک کم 90,000 کی اس وقت۔ تو میرے پاس پیسے آ گئے، کچھ میں نے ادھر سے اپنے پروویڈنٹ فنڈ میں سے لے لیے، اور میں نے کہا میں کسی دن جا کے موٹر سائیکل لے لوں گا۔ لیکن اس ساری بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے اس سارے کیس میں یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی خدا کے فضل سے ہو رہا ہے، اور میں اس بات کا شکر ادا کروں کہ خداوند ہی مجھے یہاں تک پہنچائے گا کہ میں موٹر سائیکل لے لوں گا۔ اور میں بڑا خوش ہوں، میں نے کہیں شکر گزاری نہیں کی اور کہیں دعا نہیں کی، کیونکہ پیسے جو ہاتھ میں آ گئے تھے، اگر پہلے خدا دے دیتا پھر ایسی دعا نہیں کر دینا۔ خدا تھوڑا سا کھچل اندر شہر، کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے، میرے پیسے خرچ ہونا شروع ہو گئے، اور 90,000 میں سے 30,000 پہ رہ گئے۔ جب 30 رہ گئے تو مجھے نظر آیا کہ 90 تک جانا بہت مشکل بات ہے، یہ تو بڑی مشکل سے میں نے کتنے سال انتظار کیا۔ اور پھر میں خداوند کی حضوری میں رونے لگا، تو ہلکی سی ایک آواز میرے دل میں خدا نے ڈالی کہ تو اپنے اوپر توکل کرتا ہے، اس لیے میں تجھے سکھانا چاہتا ہوں کہ مجھ پر توکل کر۔ اس دن میں رویا خدا کی حضوری میں، اتنی سنجیدگی، اس میں اتنا میں سنجیدہ نہیں تھا جتنا اس وقت سنجیدہ ہو گیا جب 30,000 میرے پاس رہ گئے، اور میں رونے لگا، اور میں نے کہا خداوند میں معافی چاہتا ہوں، واقعی میں شرمندہ ہوا کہ خدا میں یہ سوچا تھا میں کر لوں گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک خدا کی طرف سے نہ ہو۔ اور جب میں نے دعا کی، رو کے آنسو بہائے، میں کہا خداوند تو پروویڈنٹ فنڈ بھی لے لیا میں نے، ادھر سے بھی قرضہ چڑھ گیا، اور موٹر سائیکل پھر نہیں آئی، وہ تو تنخواہ کاٹنا بھی شروع کر دیں گے۔ اور جب میں نے رو کے دعا کی خدا کے آگے، تو خدا نے پھر میرے ہاتھ کو کشادگی بخشی، اور پھر آرام سے میں جا کر موٹر سائیکل لے آیا۔ تو جس دن میں موٹر سائیکل لے کر آیا، تو میرا چھوٹا بیٹا جو اس سے چھوٹا ہے، بہت چھوٹا تھا وہ، تو وہ میں اس کو روز کہتا تھا کہ ہم دعا کریں، میں کہتا تھا خداوند سے دعا کرو ہمیں ایک لال رنگ کی موٹر سائیکل مل جائے، 125 ہو، 0 میٹر ہو۔ وہ بچہ بھی دعا کرتا تھا ویسے جیسے میں اس کو کہتا تھا۔ تو جس دن ہم نے موٹر سائیکل لی، جب سٹارٹ کر کے گھر آنے تو کہتا پاپا جی جیزس کا ہم تھینک یو کرتے ہیں کہ ہمیں ریڈ کلر کی 0 میٹر 125 ہی دی ہے خدا۔ اس بچے کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ خدا نے معجزہ کیا، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج لوگوں کی بڑی ناکامی یہ ہے، جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں کرتا ہوں، ایون کہ اپنی نیکی پہ بھی جب بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں کٹ آف کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہماری نیکیاں ایسی ہیں جیسے ناپاک لباس۔ ہماری انگلش میں لکھا فلتھی ریگز، فلتھی ریگز کا ترجمہ ہے گندی دھجیاں، انگلش میں ترجمہ میں یہ لکھا ہے۔ تو ہماری نیکیاں، تو لوگ یہ سن کے کہیں گے کہ پائی صاحب پھر نیکیاں نہ کریے، اتنی گندی چیزیں تھے کیوں پھر چھڈ دیں نیکیاں؟ نہیں، ہماری نیکی جو ہے اس طرح سے ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح پر یہ بھروسہ کر کے کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا، اس کے لہو سے ہم بخشے گئے، اس کے لہو سے ہماری قیمت دے دی گئی، اب ہم پاک صاف ہو گئے، اب جب ہم اچھے کام کریں گے تو خدا کے نام کو جلال ملے گا، اور یہ کرنا ضروری ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا بھی اب سے۔ چوکیدار بھلے کھڑے رہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی بینکوں میں، بہت سی جگہوں پر چوکیداروں کو ہی مار جاتے ہیں، پولیس کو ہی مار جاتے ہیں، لیکن جہاں خدا حفاظت کر رہا ہوتا ہے وہاں پر فرق کام ہوتا ہے، اور وہ اتنا ان کے ہاتھ کو مضبوط کر دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے پادری ایڈگر خان، آپ سب جانتے ہوں گے، نولکھا چرچ کے پاسٹر، وہ خداوند میں سو گئے، 42 سال انہوں نے یہاں خدمت کی۔ وہ کہتے ہیں، وہ بوڑھا آدمی تھا، 42 سال خدمت کی وہ بوڑھا، وہ کہتے ہیں جی رات کو 2 ڈاکو میرے گھر میں آ گئے اور مجھے مارنا چاہتے تھے، اور کہتا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنی قوت، کیونکہ
اس کے چوکیدار کو پتا بھی نہیں کہ اندر ڈاکو آگے باہر گیٹ پہ کھڑا بھی ہوتا لگے. نگہبان کا جاگنا ابس ہے اگر خداوند تھی, کیونکہ اس کی حفاظت خدا اور اس کے فرشتے کر رہے تھے. اور اس نے کہا کہ جب وہ مجھ پر حملہ آور ہوئے تو کہتا میں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے دونوں کو قابو کر لیا, اور ایسا قابو کرا کہ ان کو باندھ دیا اور پولیس کو بلا لیا, پولیس پکڑ کے لے گئی ان کو, ان کی پستولیں انہی کو دکھا کے میں نے ہینڈز اپ کر دیا. کہتا میں حیران ہوا کہ خدا جس کے ساتھ ہو. آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا, آپ نے بیٹی کی شادی کی, آپ نے دعا کروا لی, آپ کامیابی رہیں گے. اور آپ کی کامیابی کا جو بھی ایک خدا نے مجھے جھلک دکھا دی, میں نے جو بتایا یہ 100% ٹھیک بات ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خدا واقعی ایسے کام کرتا ہے. لیکن افسوس ان گھرانوں پر ہے جو ایسے شادی بیاہ ہوتے ہیں ان کے, لیکن وہ اپنی عبادات نہیں کرتے بلکہ وہ شرابیں پیتے ہیں, رنگ برنگی محفلیں کرتے ہیں گھر میں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آج ہم نے دیکھا کہ یسوع آ گیا, اس کا مطلب یسوع آ گیا, اب شیطان نہیں آئے گا. تو اگر اس کے الٹ محفل چل رہی تو پھر کس نے آتا, شیطان نے آتا. جس محفل میں شیطان آ جائے تو تباہ کر دے گا شیطان. تو جس شادی میں شیطان آ جائے وہ تباہ کر دے گا ان کو. میں نے دیکھا بہت سی شادیوں میں ایکسٹرا کھانا پکا ہوتا وہ بھی مک جاتا ہے, وہ بھی کہنا کھا جاتے وہ بھی مک جاتا, کہتے ہو لیا کھانا ہی مک گیا. لیکن ابھی ریسنٹلی میرے ایک کزن کی شادی ہوئی, اکاڑے ہم برات لے کر گئے, انہوں نے کہا جی آپ نے 50 بندے لے کر آنے, یہاں سے چلے گئے 75 لوگ. تانوں پتا پاکستانی لوگ کون مننے پھر جنوں وہ کہے پاجی تسی 2 لے اسی کو بوتا کھا جانا تہاڈا. یار بوتے کھان دی گل نہیں, انہیں زبان کیتی اوتھے نہیں منیا کوئی بھی, چلے گئے. میں انہوں کیا ویرا گل سن, میں کہ گڈی چ اترتے نال نے پہلے تو کڑی دے بڑے بھرا نوں مل جڑا انتظامیہ تے انہوں دس کے یار ساڈے کولوں اسی معافی چاہنے ہیں, جی وہ جڑا ڈنڈ تو کہیں گا اسی بھراں گے, جی کہیں گا تے اسی تیرے نال شیئر کر لیں گے, لیکن یار ہن کی کریے. اسی دعا کرتے گئے, اور جو ہی اترے انہیں جا کے پائے سوری معافی چاہنا تھوڑے بندے ود گئے نے. انہیں کہا کوئی بات نہیں, خداوند ہمارے ساتھ ہے, سب کچھ اچھا جی. تے 75 بندے نے انہیں پھر بعد چ گواہی دیتی, اس بندے نے کڑی دے بڑے بھرا نے, انہیں کہا جی تہاڈے لوریے تے کھاندے بڑا تھوڑا نے. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا پوری 1.5 ڈیگ بھی نہیں لگی میری گوشت دی. وجہ کسی خدا نے برکت پاتی, کیونکہ اسی دعاواں کرتے گئے ہیں پہلے دن تو اخیرلے دن تک دعا کرتے رہے, ورشپ کیتی, گیت گائے جی میں اج اسی کرن دے. او جناب میں پادری انیس صاحب دسیا, میں پائی صاحب بڑا کام ہویا اوتھے, 1.5 ڈیگ جی لوریے رج گئے نے, 75 بندے. کہندا جے بادشاہ جی, انہیں کیا خدا نے برکت پاتی تاکہ انہاں دا نقصان بھی نہ ہوئے تے ساڈی عزت بھی رہ جائے. اور بہت اچھا کام ہویا. وجہ کی سی, اسی پہلے یسوع نو بلا لیا. اے نہیں کہ صرف شادیاں چ بلانا یسوع نو, ہر کام تو پہلا سویرے اٹھتے روز یسوع نو انوائٹ کرو اپنی زندگی سے. سویرے اٹھتے پہلا کام کرو, کہو خداوند میری زندگی چ اج دا دن میرے لیے کامیابی دا دن ہوئے گا کیونکہ تو میرے نال ہوئے گا. اج دا دن میرا تندرستی دا دن ہوئے گا کیونکہ تو میرے نال ہوئے گا. ہاللویا. اے نہیں کہنا سویرے اٹھتے ہائے بتی کوئی نہیں, مر گئے لٹ گئے, اے خداوند اسی عیسائی جے ہونے, اسی عیسائی ہونے, سانو کون پوچھدا جے. نہیں, ہم بہت زیادہ, ہم لوگ پاک نیشن ہیں. ہم یہ کہیں خداوند تیرا شکر ہو. میں ہر روز یہ دعا کرتا ہوں, بس میں کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہو, میں صحت مند رہوں گا, تندرست رہوں گا, کامیاب رہوں گا, کیونکہ تیرا خون میرے لیے کافی. تیرے خون سے میں دھل جاتا ہوں اور میں ابلیس کے منصوبوں کے اگینسٹ آتا ہوں. اور میں کہتا ہوں خداوند مجھے فائنینشلی بلیسنگ ملے. میں یہ بھی کہتا ہوں خداوند مجھے آج ایک نیا کلام مل جائے گا. اور میں دعا روز کر لیتا ہوں, اور کوئی نہ کوئی بات مجھے ایسی مل جاتی ہے جو میرے اور دوسروں کے لیے ترقی کا باعث ہوتی ہے, کیونکہ میں پازیٹیو سوچتا ہوں. مسیح ہو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم غریب نہیں ہیں. غریب وہ ہے جو مسیح پہ ایمان نہیں رکھتا, چاہے وہ کروڑوں ڈالر کا مالک ہو, پھوکٹ ہے, غریب ہے. کہتا تو کہتا کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں, مگر تو غریب ہے, خوار ہے, ننگا ہے, اندھا ہے. مجھ سے سرما لے تاکہ تیری آنکھیں کھل جائیں, مجھ سے پوشاک لے تاکہ تیری برہنگی ڈھانکی جائے. غریب ہیں, خوار ہیں, کیونکہ یسوع نہیں ہے. اور جس کے پاس یسوع ہے, یقین کریں جس دن سے یسوع میری زندگی, میں نہیں کہتا کہ میں یسوع کو میں نے چن لیا, یسوع نے مجھے چنا ہے. یسوع نے مجھے چنا ہے, اور جس دن سے یسوع نے مجھے چنا ہے میری غربت چلی گئی ہے. میرے پاس کلام کی دولت بھی ہے اور دوسرے نوٹوں کی دولت بھی ہے. ہاللویا. کروڑوں کا بیلنس نہیں ہے, لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہے, کہتے شامیہ کا ہے 50 لاکھ روپے دے دیو, لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہے خدا نکال دیتا ہے. کیونکہ میں اس سے پہلے ہی گھٹنے ٹیک کے یسوع کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں خدا تو میری مدد کرنا, اے باپ تو میری مدد کرنا. اور خدا سب کچھ کرتا ہے. میں نے اپنی, جب میری شادی ہوئی تھی, میری 25-26 سال پہلے منگنی ہوئی تھی,
تو جب منگنی ہوئی تھی اس وقت سستا زمانہ تھا, آج کے مقابلے 25 سال پیچھے چلے جائیں تو, لیکن میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی. اب آپ سوچ لیں. اور کل انہوں نے آنا ہے, لڑکی والوں نے منگنی کا سارا انتظام کرنا ہے, ہم نے کھانا بنانا ہے, لائٹیں بھی لگانی ہے, گفٹ بھی دینے ان کو کہ یہ جوڑے دینے, یہ رسمیں ساری. اور آج شام تک میرے پاس کچھ نہیں تھا. میری ماں کہنے لگی بیٹا وہ کچھ پیسوں کا انتظام ہوا. میں کہا خداوند کرے گا. میں نے دل آنکھیں بند کر کے ایمان سے جب کہا تو مجھے ایسے لگا کہ اوپر سے پیسے گریں گے. میں نے کہا ماں خدا کہہ رہا اوپر سے پیسے گریں گے. اب دیکھو ایماندار کی باتیں جو ہے نا دوسروں کے لیے بے وقوفی ہیں. سلیب کا پیغام جو ہے وہ نجات پانے والوں کو تو ہمیشہ کی زندگی, دوسروں کے لیے بے وقوفی. میں کہا ماں اماں جی خدا کا روح کہہ رہا ہے کہ اوپر سے ہی آئیں گے. اماں بھی میری چپ کر وہ ایمان رکھ دیا. انہوں نے کہا لیوی کو منڈے نو کچھ نظر آیا اور مجھے ایسے نظر آ رہا تھا کہ 5000 کے بنڈل بنا ہوا اوپر سے کوئی پھینک رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کے سامنے میرے ایک دوست رہتے تھے تو کہنے لگا یار سارے انتظام پورے ہو گئے. میں نے کہا یار انتظام تو ہو گئے پر ابھی پیسہ کوئی نہیں. کہتا کتنے پیسے چاہیے من دس. وہی گوال منڈی کی دکان سی بڑی بڑی. انہوں نے کیا میں کہ یار کچھ 5000 دے دے پھر دیکھ لیں گے جو کل تین دے دینا, کل ہی دے دینا. میں کہتا وہ اتنے چڑھیا, وہی بلڈنگ اچھی سی, ساری بلڈنگ تھلے نیوی سی. انہیں اتنے چڑھ کے 5000 نوٹ آ گئے چھٹے. میں کہ اماں جی لوگ تو ہی آ گئے. اب وہ 5000 اب میں پورے طور سے دعا میں تھا. میں خداوند عزت رکھ لیں. لوگ کہنے گے اڈے غریب نے. لو جی ہم نے دیگیں بھی پکائیں اور سویٹ ڈش میں حلوہ بھی پکایا اور ہم نے بتیاں بھی لگائیں, ہم نے کرسیاں بھی لگائیں اور سارا ڈیگوں کا اور ڈیکوریشن کا پورا خرچہ جو تھا وہ بھی 5000. 5-6 ڈیگاں بھی پک گئی ہیں. پتہ نہیں 700 کی 600 ڈیگ پہنی ہے اس کو بھی کٹ. اچھا جی 5000 انہوں میں دیتا, ہوں اتوں 5000 لیا ڈیگا والے دیتا. ٹھیک ہو گیا. تے جڑیاں مینوں سلامیاں کٹھیاں ہوئیاں, ہار پائے لوکاں نے. 100 دا ہار بڑا وڈا ہوندا سی, 100 والے تے 50 والے ہار پائے اور راتی جدوں گنے تے پورے 5000. میں کہ 5000 گھر دا گھر تے 5000 وعدہ او 5 میرے. اچھا او دے بعد جڑے کپڑے تے گفٹ سن او میرے وعدہ سن. میں راتی خدا دا شکر کیتا. میں کہ خداوند تو کتنا بڑا خدا ہے. اب یہ دیکھنے میں چاہے کسی کو چھوٹی بات لگتی ہو لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. ایمان پہ جینا بہت مشکل ہے. اگر کوئی کم ایمان کا بندہ ہوتا نا تو اس نے اس ٹائم دوڑا لا دینی ہے. انہیں کہنا چل شیطان شاہ چے بڑے لوکی نے کیسے نو پوچھ لے, باجی نو پوچھ لے, پڑھا نو پوچھ لے. میں کہ نہیں خداوند تو ہی میری عزت رکھنے والا. خدا عزت رکھنے والا خدا ہے. اگر آپ ہر کام سے پہلے اس کو بلا لیں, ہر رات سونے سے پہلے آخری بات یسوع سے کریں اور اٹھتے کے ساتھ پہلی بات یسوع سے کریں. اب آپ نے یہ دیکھنا کہ اٹھتے کے ساتھ آپ پہلی بات کون سی کرتے ہیں. اٹھتے کے ساتھ تحفے تحائف دیتے بچوں کو, گراندے کو, یا اٹھتے کے ساتھ خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. یونگ چو کورین خادم کہتا ہے میں جب سونے لگتا ہوں میں سوتے ہوئے کہتا ہوں گڈ نائٹ ہولی اسپرٹ, گڈ نائٹ. اتنی رفاقت ہے اس کی کہ اب وہ بالکل جب اس کی نیند آئی تھی نا اب اس کو پتا کہ اب میں تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوں گا. مطلب وہ اپنے آپ میں سو جائے گا لیکن پاگل تو اس کو سنبھالے رہے گا. وہ کہتا ہے اوکے گڈ نائٹ ہولی اسپرٹ. وہ کہہ دیتا ہے کہہ رہے جب میری آنکھ کھلتی صبح, جیسے میری آنکھ کھلتی ہے کہتا ہوں گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ, پاک روح صبح کا سلام. ہم سارا دن پھر خدا کے جلال کے لیے کام کریں, ہم انجیل کی بشارت کا کام کریں. اور کہتا پھر پاک روح میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہاللیلویا. میں ان لوگوں کو دیکھ کر میں آنسو بہاتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا یہ سورما لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہم زندہ ہیں, جن کے میسیجز, جن کی لائف کو دیکھ کر ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے. ان کی وجہ سے ان کو پڑھ پڑھ کر ان کو دیکھ دیکھ کے میرا بھی ایمان بڑھا ہے. ان کو دیکھ دیکھ کے میرا بھی ایمان بڑھا ہے کہ خدا کس طور سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. میں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی کام کیے پھر اس کے بعد میں نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جس میں یسوع کو پہلے دعوت نہ دوں. چاہے میں بال کٹانے جاؤں, چاہے میں ساؤنڈ خریدنے جاؤں, چاہے میں اپنی منسٹری کا تبلے بنوانے جاؤں, چاہے میں باجا بنوانے جاؤں, ریپیئرنگ کا کام, یہ کتابیں چھپوانے جاؤں, کچھ بھی کروں میں کہتا ہوں آؤ بھائی شہزاد ہم دعا کر لیں پہلے. بھائی بخت سنگھ کہتے تھے, انڈین خادم تھے, وہ کہتے تھے اگر بال بھی کٹانے جا رہے تو شکر دعا کر کے جاؤ, جھگڑا کر کے نہ جاؤ, گالیاں دیتے ہوئے نہ جاؤ, پیار محبت کے ساتھ ہر وقت خوش رہو. کلام میں لکھا ہے ہر وقت خوش رہو, بلا ناگا دعا کرو, ہر ایک بات میں 4 گلاس کٹھے بھی ٹوٹ جائیں تو شکر گزاری کرنی, نکلتی نہیں نہ ہوگا. تیری اکھاں نہیں آ رہی ہیں لیکن گلاس ٹوٹ جائے کو خدا. جتنے گلاس ہمارے ٹوٹے نا, کیونکہ پہلے ہم ہر منگل کو عبادت کرتے تھے, ہر منگل ہم کھانا بناتے تھے تو ہمارے گھر میں دھڑا دھڑ گلاس ٹوٹتے تھے. تو ایک دن ایک بہن کے گھر میں دعا کرنے گیا مزنگ چنگی میں, تو اس نے نا 2 درجن گلاس ڈبے میں پیک رکھے, تو نوسی
मैं कहा बाजी ये बड़ा अजीब जिहा चंदा तू दिता है। कहती भाई रात मैंने ख्वाब च आया कि पास्टर जस्टिन नूं एचकी गिलास देने। मैं कहा यार खुदा कितना वाकिफ है, हमारी जरूरत से कितना वाकिफ है। जब मैं घर आया तो मेरी मिसेस कहती वाह खुदा उनकी तारीफ। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए ये सादी बातें हमारे मामले हमारे मुआशरे में आज इन्हीं बातों की जरूरत है। मुझे पूरी दुनिया से मुझे और शहजाद को फोन आते हैं रोज, वो कहते हैं भाजी ताड़ियां गल्लां इन्नियां सादियां ने तो साडे दिल च उतर जांदियां। मैंने अपनी लाइफ में देखा, हमने जिस चीज की भी ख्वाहिश की, मैंने शहजाद से कहा शहजाद भाई यार साग गोश्त खान नूं बड़ा जी करन दे यार, इंसान यार जी करदा ही करी, आखिर पादरी है तो इंसान भी है। शहजाद कहता अच्छा जी कोई नहीं खुदा खवाएगा। जिहदे घर सी उन्हें पहले साग गोश्त अगे रखता। मैं देखा मैं कहा प्रेज द लॉर्ड। मेरी बुढ़ी मैंने एक दिन कहने लगी बात सुनो ये तुम्हारी घड़ी बहुत पुरानी हो गई, गल सुनो ताड़ी घड़ी बहुत पुरानी हो गई है, नवी घड़ी लियाओ। मैं कहा चलो कल तू मेरे नाल चलनी, अनारकल तो लियावांगे। मैं ऑफिस गया सवेरे, डाकी आया उत्थे ऑफिस दे बाहर, उन्हें कहा जस्टिन साहब नूं भेजो। मैं कहा हाँ जी। कहंदा जी तुसीं क्रेडिट कार्ड बनवाया साडी कंपनी तो। मैं क्या हो ते असीं जेड़ा क्रेडिट कार्ड बनांदा असीं घड़ियां नूं मुफ्त दिंदे आ। उन्हें एक वधिया क्लास दी घड़ी मैं देती। मैं कहा लै भी घड़ी। कहंदी अच्छा घड़ी ते बड़ी अच्छी, चलो ठीक है फिर। कहंदी गल सुनो ए तुहाडे चप्पल भी लो पैर दे। मैं कहा स्लीपर। कहती तुम लै लेंदी टुटियां जुतियां पा फिर दो, कोई दुआ कराना आज। मैं कहा चलो ए भी ले लांगे, बूट भी ले लांगे, बड़िया उन्हें चीजां होर दस। उन्हें कहा चल ए ते आ गई होर भी लैणे। मैं कहा अगले दिन मैं काम ते गया, उन्होंने कहा भी तुसीं इंज करो 2 पैंटां 2 शर्टां 1 जोड़ी बूट ते 1 बेल्ट ले लो ते कंपनी नूं बिल दे दिओ, तुहाडे लई गिफ्ट हैगा। मैं शाम नूं इहनूं फड़िया 2 जोड़ी बूट, उन्हें कहा 2 जोड़ी बूट। मैं कहा अच्छा जी। असीं गए 2 जोड़ी बूट ले ले। कहती है सारी चीज कंपनी देती ते चप्पल फिर ले लांगे राजा साहब तो। मैं चप्पल ले लांगे। उन्होंने क्या जेडे 2 जोड़ी बूट लेंदे ने चप्पल असीं लैदर दी फ्री देने वो मेरी वाइफ मेरा मुंह वेख के अच्छा फिर कहंदी घर कहंदी अच्छा हुण एक होर गल रह गई जी। मैं कहा हुण दसो की रह गया। कहंदी तुसीं ना एक नवां सलवार कमीज दा कपड़ा लियाओ सोहना जिहा ते ओह घर च पा के रखिया करो। मैं कहा अच्छा जी। अगले दिन मैं दफ्तर गया ते मेरी वापस आया ते बुढ़ी कहंदी है देखो पेशावर तो एक आया है गिफ्ट आया। उन्होंने लिखिया जी पेशावर च एक फैमिली गई सी, असीं उन्हां लई दुआवां कीतियां, उन्हां खुदा ने बड़े मुआवजे दिते। उन्हां दे वालिद दे दिल दे वॉल खुल गए, उन्हां दा बेटा दे कोल तवीज़ है सन, खुदा ने ओ जाहिर कीते, ओ उन्हां ने कड्डे। एक नूं रसौलियां सन बेटे नूं, ओ शिफा पा गए। उन्हें कहा जी साडे बेटे दी शादी है ते असीं तुहाडे लई सलवार कमीज दा कपड़ा खरीदा ते तुहानूं गिफ्ट भेजने सी। मैं कहा हुण चुप कर जा, हुण सारा कुछ ते यस्सू ने देता। मैं कहा सारा कुछ ते यस्सू ने दे दिता। इसलिए मैं इस चीज का चश्मदीद गवाह है कि खुदावंद जिंदा उन्हें मैनू अज तक नहीं छड्डिया, मैं उन्हें कई बार छड्डिया। मैं सब दे सामने करार करना, मैं कई बार गलतियां की, मैं गुनाह कीते, लेकिन खुदा ने मैनू नहीं छड्डिया कदी। वो हर वक्त वेट करदा कि मेरा बेटा मेरे को आवे, मेरी बेटी मेरे को आवे ते अपने गुनाहां दे इकरार करे, उन्हां नूं धो के वाश करके नया बनाने लई सानू अपने लहू दे नाल धो के सानू नया बनाने लई हर वक्त तैयार रहंदा है। मेरे को इहो जिहियां हज़ारां गवाहियां ने कि जिन्हां ने खुदा ते भरोसा असीं कीता और साडी अपणियां ने, ऐ नहीं कि दूसरियां दी, साडी अपणियां ने। मेरे घर च जिहड़ी मंगल दी मैं दस्सिया इबादत होंदी सी ते एक दिन ओह 15-20 लोग होंदे सन, 15-20-30 इंज 20-25 लोग। असीं जनाब मेरी मिसिस घर च हांडी पकांदी सी, 1-2 हांडियां पकाणियां ते रोटी घर पकानी ते असीं रोटी बाद च खा लैनी मंगल दी। इस तरह दुआ करके छोटी एक दिन 60-70 लोग आ गए। दो को मौजे हो जान तो रश वध जांदा, उहदे कोई मौजे होए ते होर भैणां वध गईयां। 60-70 लोग आ गए ते उस दिन असीं 1 किलो माश दी दाल ते 2 किलो चिकन, 2.5 किलो चिकन पकाया सी। दुआ दे बाद मेरी वाइफ कहंदी कि देखो जी हुण किन्ने लोग आ गए ने, बंदे तो बहुत ने, सेंचे भी बैठे ने, कमरा भी फुल है। ते कहंदी चलो इंज करो पहले तुसीं इन्हां नूं खवाओ ना जेहड़े मेहमान ने। मैं कहनी मेहमान भी खाणगे ते असीं भी इकट्ठे खावांगे। मैं क्या दुआ करने सी खुदा दे। मैं क्या खुदावंद मैं ते अपने पाक दिल नाल कीता है, तू जानना मैनू नहीं पता शनी तू आ जाएगी। हुण दुनिया तू लैन दी ते इन्हां दी रोटी दा भी इंतजाम कर। उत्थे तू 5000 लोकां नूं खवाता सी। हिस्टरी दसदी है कि वो 20,000 तो लोकी बहुते सन, क्योंकि विच बीवियां भी सन उन्हां दी, सिर्फ मर्द सन 5000, उन्हां दे बीवियां बच्चे पाओ तो 20,000 प्लस है सन। ते मैं क्या 5 रोटियां खा गए सन। असीं दुआ कीती। मैं क्या जो ही मैं दुआ कीती मैनू नाल ही खुदा ने मैसेज दिता जिवें हुणे दिता बाजी लई। मैं क्या खुदावंद फरमाता है ये खाना खाकर लोग पुरबाश हो जाएंगे और बच भी जाएगा और सुबह नाश्ता भी हम इसी में से करेंगे। और जनाब मैं अपनी वाइफ का दे जा रोटियां तंदूरों फिर होर मंगाइयां, घर च थोड़ी मंगाई। लो जी सारे खा के जनाब कहते वाह जी वाह फुल पुरबाश, सारे खा के चले गए। राती मैनू याद नहीं रहा सवेरे जो नाश्ता करना। मैं क्या
खुदा ने राती क्या सी कि नाश्ता भी चो करोगे, मैं कोई बचिया, उन्हें कहा दोवें चीजां बचिया ने, दाल भी है ते चिकन भी है। मैं कहा वाह खुदा तेरा शुक्र। क्या ये बातें काफी नहीं है? हमें खुदा पे भी ना ईमान रखें ते होर खुदा की करेगा? और साडे मुंह च अग ते नहीं कढनी ने खुदा ने, हुण इस तरह ही और यही कुछ करके उन्हें दिखाना है, हालात के जरिए हैं, वाकयात के जरिए और तजर्बात के जरिए। लिखा तजर्बे से मालूम करो कि रूह क्या मर्जी है। अगर खुदा ना करे तो तुसी इस काबिल नहीं होना कि बेटी शादी कर। एक शादी करना जड़ा ना समझ लो 20 साल का निचोड़ होंदा ते एक शादी होंदी है। 20 साल बाद बंदा 25 साल सर्विस करके रिटायर होंदा ना ते ओ धी भी आंदा अपनी ते कदी पिछे रह जांदी फिर। लेकिन ए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दी धीआं ने, ए धी यीशु मसीह एंदी में बाजी ने मेरे को बड़ियां गवाइयां ने, फिर टाइम बहुत हो जाएगा मेरे ख्याल बस करिए। बाजी ने गवाइयां तुहानू पता है कि इन्हें खुदा ने जिहड़ी मोहब्बत कीती है, ना पढ़ी लिखी, अंग्रेजी भी बोलती चंगी भली, मेरे नाल फोन च अंग्रेजी भी लफज बोलती ऑब्वियसली मैं कहा बाजी खैर हो वैसे खुदा दा हाथ जी देते ना। लिखिया यीशु नूं लोकी कहंदे से इसको पढ़े बगैर इल्म कहां से आ गया? ओ यीशु नूं पढ़न दी लोड़ नहीं है ते जेड़े यीशु दे बिलीवर ने ओ उन्हां नूं भी पढ़ा सकदे। देखा वो खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। लेकिन ਇਹਦਾ मतलब नहीं कि स्कूल जाना छड़ दियो, जाते रहो, लेकिन जेड़ा नहीं गया ਉਹਨੂੰ खुदा ਉਹਦੀ कमी दूर कर सकਦਾ। और आज ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठी है सिर्फ खुदा ते ईमान रख के। कई बारी कोई फोन मैनू करदी बाजी भैन जो मैं कहना अच्छा मैं थोड़ा जा नरम गल करना कहती लो भैन खुदा करेगा सब कुछ। मैं कहना हाँ बाजी ठीक है प्रेज द लॉर्ड। फिर मैं भी खलो जाना ईमान, फिर से दुआ करने और खुदा सब कुछ कर देगा। सो अज दा जेड़ा असी मैसेज वेख्या कि खुदा ने उंज भी बरकत दिती, जेड़ा सी कलाम भी सुनिया। मैं ईमान रखना वा कि इस बेटी दी शादी बड़ी यादगार शादी होगी। हालेलुया। यीशु मसीह बताते खुद उस शादी दे विच होएगा। हालेलुया। खाना भी वन होएगा, बच भी जाएगा। आओ अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करेंगे भाई शहजाद के साथ मिलकर कि खुदा ने हमें बरकत बख्शी और हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। तू अपने लोगों से तसल्ली की बातें करता है, तू अपने लोगों को अपने कलाम से उठाता है, तूने मजबूत करता है। हालेलुया। तू खुदावंद उनकी कमरों को मजबूत करता है अपने कलाम से, और तू खुदावंद उम्मीद दिलाता है अपने कलाम से, हमें ईमान पर खड़ा कर देता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस जिंदगी बख्श पैगाम के लिए, इन खूबसूरत गवाहियों के लिए। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि तू अपने लोगों के साथ साथ चलता है और तू उन्हें कहीं भी छोड़ नहीं देता। तूने फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। और हमने जब खुदावंद इस शादी में तुझे दावत दी है तो हमारा ईमान है कि जब तू इस शादी में होगा तो किसी चीज की कमी ना होगी। हम खुदा बहुत सी गवाहियां इस शादी के बाद शेयर करेंगे, शुक्रगुजारी की खुदा बातें एक दूसरे को बताएंगे कि खुदावंद ने कैसे जलाली काम इस शादी में किए हैं। एक मरतबा फिर खुदावंद इस घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं और खुदावंद आज की सारी इबादत में जो ब्लेसिंग तूने हमें दी है दिल की गहराइयों से उसके लिए तेरी तमजीद करते हैं और दुआ करते हैं कि तू हमें इसी तरह अपने साथ चलने का फजल दे, हमें अपने साथ कायम रहने का फजल दे, हम तेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जब हम तेरे साथ पे बस रहते हैं तो बरकत हमारी जिंदगी के अंदर बनी रहती है। हम खुदावंद तेरे इन तमाम बेटियों पर, इन बेटों पर, इस घराने पर नाम बनाम तेरी बरकत चाहते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरा मसा हम सब पर इसी तरह कायम रहे, ठहरा रहे और हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते रहें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।